السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کچھ دنوں سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خاتون خانہ جو ہے اس کے اوپر اپنے ساس اور سسر کی جو خدمت ہے وہ ضروری نہیں ہے، لہذا اس کی مرضی کرے مرضی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے زندگی بسر کرو معروف طریقے کے مطابق۔ دیکھیے انگریزوں کا ہاں تو یہ ہے نا، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے مرد و خاتون تو اس کو اولڈ ہوم میں جمع کراتے ہیں۔ اب اسلامی کلچر اور اسلامی معاشرت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی صبح کام کے لیے جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، اگر اس کے پیچھے اس کے والدین صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں، بیمار ہیں، تو کیا اس کی بیوی یہ کہے گی کہ چونکہ میرے اوپر ان کی خدمت کرنی فرض نہیں ہے، لہٰذا آپ جانے، آپ کا کام جانے، دوائی آپ نے دینی، روٹی آپ نے دینی، کپڑے اس کے آپ نے دھونے، کھانا تیار کرنا ان کا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو مالی وسائل تو ان لوگوں کے ایسے ہی تھے نا، لیکن اللہ نے دین اسلام کی جو دولت تھی نا وہ بہت دی تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھوڑا جو تھا نا ان کے خاوند کا، اس کی خدمت کرتی ہیں، اس کو چارہ دیتی ہیں، اس کو دانے دیتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر خاوند نے ایک گھوڑا رکھا ہے، جانور رکھا ہے، تو اس کی بیوی اس جانور کی خدمت کرتی ہے، اس کو دانے دیتی ہے، اس کو چارہ دیتی ہے، اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے پاس اللہ کی طرف سے یہ سند اور ڈگری ہے مصدقہ، یہ ان لوگوں نے کی ہے۔ تو کیا آج کا کوئی بندہ اٹھ کر کہ دیکھو جی یہ بالکل فضول ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، تو یہ بات نہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی لاتی ہیں مشکیزے سے اٹھا کے، تو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے باقی کام کاج کر کے، تو ایک موقع ایسا ہے کہ وہ خادم لے آئیں، کوئی نوکر، کوئی لونڈی لے آئیں، مال غنیمت سے آئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوکر یا وہ غلام اور لونڈی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں باہر سے ان کو مشکیزے سے پانی لانا پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ گھر کی جو زندگی ہے، معاشرت ہے، ساس و سسر اس کا حصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو محرم قرار دیا ہے، اس رشتے کو محرم قرار دیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں بیٹے کے گھر اور جا کر پوچھتے ہیں بھی گزر بسر کیسی ہے، تو خاتون خانہ نے جو ان کے بیٹے کی بیوی تھی اس نے کہا جی بہت مشکل ہے، یعنی شکری کے کلمات کہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ گھر کی دہلیز بدل دینا جب آئے، اور ان کو میری طرف سے کہنا۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔
اب اگر سسر کا یا ساس کا رول ہی کوئی نہیں ہے، ان کا کردار ہی کوئی نہیں ہے، ان کی گھر کے اندر اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ان کی بہو ان کو کپڑے دھو کر دے دے، ان کے کھانے کا انتظام کر دے، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، تو کیا جو بیٹا انہوں نے محبت سے اور بڑے پیار سے انہوں نے پال کر جوان کیے ہیں، اور اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ بھائی ان کی خدمت اس پر فرض نہیں، لہذا مرضی ہے دوائی دے اور مرضی ہے دوائی نہ دے؟ تو اس لیے یہ بھی میرا مطلب نہیں ہے کہ بہو جو ہے وہ سسر کی ٹانگیں دبائے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب ہے کہ وہ مناسب حد تک ان کی دیکھ بھال، وہ گھر کا حصہ ہے۔ اگر ایک جانور خامد کی ملکیت میں ایک بکری ہے، جانور ہے، مرغیاں ہیں، میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہیں، اگر وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے تو کیا آپ کے نزدیک گھر کے اندر موجود گائے، بھینس، بکری، مرغیاں، نعوذ باللہ، اب ان کی حیثیت اس سے بھی رہ گئی ہے کہ وہ گھر کی باقی جانوروں کی تو خدمت کرتی ہے، لیکن اس کو مال فالتو سمجھ کر ہم کہہ دیں نہیں اس کی کرے نہ کرے؟ تو اس لیے کوئی بات بھی کہنے سے پہلے اسلامی معاشرت، اسلامی طور طریقہ، مسلمانوں کی تاریخ، ازواج مطہرات، ان کا کردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں رضی اللہ عنہن، انہوں نے جو ازدواجی نمونہ پیش کیا ہے، ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کی جو شرعی حیثیت ہے، محرم قرار دیا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو پھر یہ ایسی بات کہنی چاہیے تاکہ ان باتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور بڑوں کا جو احترام ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور وہ آتے ہی نہ کہ چونکہ ان کا میرے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، میرا تعلق نہیں۔ بھائی اگر خامد کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے والدین سے بھی تعلق ہے، اگر خامد سے تعلق نہیں تو پھر اس کے والدین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔